ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اسی طرح مشورہ کر کے فیصلہ کرنا، اس کو بھی لوگ معمولی سمجھتے ہیں، اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ماں باپ کی خدمت بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے، کسی کا دل کو خوش کرنا بڑی عبادت ہے، صدقہ کرنا بڑی عبادت ہے، روزے رکھنا بڑی عبادت ہے، کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو تو مشورہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر قرآن نے ایسا ہی حکم دے دیا ہوتا تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری خیر خواہی میں ایک گویا کہ ہمیں ایک کہہ دیا کہ بھئی یہ بھی کر لیا کرو۔ تو اللہ نے کیونکہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ بعض دفعہ کسی حکم کے جنس کو دیکھ کر، حکم کی ماہیت کو دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ یہ اہم نہیں ہو سکتا، یعنی حکم کی ماہیت ہی ایسی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کافر کو بھی اگر کہنا کہ بھئی قتل بڑا جرم ہے، وہ فوراً مان لے گا کیونکہ قتل نظر آتا ہے بڑا جرم، لیکن آپ اس کو کہیں مشورہ کرنا اسلام کا بہت بڑا حکم ہے تو کہے گا پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، اپنی طرف سے تو نہیں پھینک رہا کہیں ہے۔ کیونکہ مشورے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، تو اس میں آپ کسی سے مشورہ کریں۔ اول تو یہ مذہبی حکم سمجھا ہی نہیں جاتا، اس کو تو ہم اپنا دنیاوی حکم سمجھتے ہیں کہ بھئی دنیا داری کا کام ہے۔ تو قرآن مشورے کی اہمیت بتانے کے لیے کہ یہ ہلکا نہیں ہے، نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں رکھ رہا ہوں تو اس کو بھی کیسے گویا کہ نماز اور زکوٰۃ ہی کی طرح ہے۔ استخارے کو نہیں رکھا قرآن نے درمیان میں، کس کو رکھا ہے؟ مشورے کو۔ آج استخارے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، مشورے کو کم۔ آپ نے کہیں نکاح کرنا ہے، مشورے میں طے ہوا یار بہت سوٹیبل رشتہ ہے، رات کو خواب میں استخارے کے بعد اس کے خلاف آ گیا تو آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اس کا مطلب آپ استخارے کو مشورے پر۔ تو یہ بھی حکمت تھی قرآن کا بیان کرنا کہ مشورے کی اہمیت زیادہ ہے، استخارے کی کم ہے۔ بم ہے، بندوق سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی، لوگ کس کی اہمیت زیادہ دیتے ہیں؟ استخارے کی۔ میں مانتا ہوں استخارے کی بھی اہمیت ہے لیکن مشورے سے کم۔ علماء نے جو ماہر محقق علماء کہتے ہیں اگر صرف استخارہ کرو گے، مشورہ نہیں کرو گے، اللہ کی مدد کا یقین نہیں ہے، اور صرف مشورہ کرو گے، استخارہ نہیں کرو گے، غالب گمان ہے کہ کامیاب ہوگے۔ مشورہ بھی کرو، استخارہ بھی کرو، پھر کام ہوگا۔ لیکن استخارہ وہ نہیں جو آج کل ٹوپی ڈرامہ استخارہ چل رہا ہے۔ استخارے پر میرا شارٹ کلپ ہے، مفتی طارق مسعود استخارہ لکھیں گوگل پہ، وہ پھر وہ والا استخارہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس میں خواب کا کوئی تصور نہیں ہے، اس میں انتظار نہیں کرنا پڑتا استخارے کے بعد نکلے گا کیا۔ مشورہ کرو، احتیاطاً استخارہ کر کے کرو وہی جو مشورے میں آ رہا ہے۔ نہیں آئی بات، استخارے میں کوئی سگنل نہیں ملے گا کہ کرنا ہے، یہ پازیٹیو نیگیٹو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دعا ہے، دعا میں تھوڑی کوئی سگنل ملتا ہے۔ استخارہ اللہ سے مشورہ تھوڑی ہے، دعا ہے۔ تو اب ایک اشکال کسی کو ہوگا کہ حدیث میں تو آتا ہے ما خاب من استخارہ، جو استخارہ کرتا ہے کبھی خائب و خاسر نہیں ہوتا۔ اور مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب یعنی میں کہہ رہے ہیں کہ صرف استخارے پر اکتفا کرو گے تو نقصان کا خطرہ ہے۔ نہیں یہی بات سمجھ، اگر مشورہ نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کبھی بھی کسی ایک حدیث کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ حدیث کا مطلب ہے کہ جو استخارہ کرتا ہے بشرطے کے کام کرنے سے پہلے ان تمام قوائف کو پورا کر چکا ہو جو قرآن و سنت میں دوسرے مقام پہ وارد ہوئے ہیں۔ ان قوائف کو پورا کرنے کے بعد جو استخارہ کرے گا وہ خائب و خاسر نہیں ہوگا۔ نہیں ہے بات سمجھ میں؟ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے یہ نیکی کی وہ جنت میں جائے گا، تو بعض لوگ کہتے ہیں اچھا ہم تو یہ نیکی کر لیں جائیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بشرطے کہ وہ کام بھی نہ کیے ہو جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ پلس مائنس ہوگا نا قیامت کے دن۔ تو اس طرح یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے دو مقام پہ لغویات کو اور مشورے کو درمیان میں رکھ کے اس کی اہمیت، تاکہ مسلمان جو ہے نا غیر مسلموں سے انہیں یہ چیزیں نہ سیکھنی پڑے، ان کو قرآن سے۔ اور آج افسوس کی بات ہے کہ نہ مسلمان ٹائم ویسٹنگ سے بچتا ہے، وقت ضائع کرنا بہت بڑی عبادت سمجھا جاتا ہے، جو جتنا بڑا مخنچو ہوگا اتنا نیک سمجھا جاتا ہے۔ لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں کہ حضرت جی 24 گھنٹے پڑے رہتے ہیں، صرف نماز کے لیے اٹھتے ہیں پھر دوبارہ سے جا کے لیٹ جاتے ہیں، کھانے کے ٹائم پہ دوبارہ اڑ جاتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے سارا دن ان کا، فضول ٹائم۔ فیس بک پہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں، پوری راتیں کالی ہو جاتی ہیں۔ اور فیس بک پہ کام کیا ہے؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور جی خیریت سے، اور سنا کیا ہو رہا ہے، کیا چائے پی رہے ہو، اچھا یار تم نے، خواتین کی یہ باتیں ہوتی ہیں، اور بہن کیا بنایا تم نے۔ میت پہ بھی عجیب عجیب باتیں کرتی ہیں خواتین۔ ایک خاتون میت پہ گئیں، جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں بھائی بار بار،
خواتین جو ہے نا میت پہ جب جاتی ہیں نا, ایک دوسرے کے دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں. تو خاتون گئی میت پہ رو رہی, ہائے منع کے ابا دنیا سے چلے گئے, ہائے اللہ بہت اچھے تھے جلدی چلے گئے. بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا تم نے؟ ہائے اللہ بہت برا ہوا. وہ میت کی جو بیوہ ہے وہ کہہ رہی ہاں بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا, بہت اچھے تھے بہت اچھے تھے. دوسری کیا کہتے ہیں, ہاں بہن وہاں سنا ہے ذرا سستا مل جاتا ہے, اللہ معاف کرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر دیا. پوری جو ہے نا بولٹن مارکیٹ سے خریدا ہے, وہاں سے واقعی سستا ملتا ہے, بہن تم نے اچھا خریدا, رو بھی رہی ہیں صحیح ہے. اور بندے چوڑیاں شاپنگ کی, سارے پروگرام بھی چل رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو کیا ہو رہا ہے. سب کی بات میں بار بار بتا دوں نہیں کر رہا, کیونکہ خواتین کے بڑے نیگیٹو کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں بھائی. تو بھائی ایک مذاق ہے یار, اس کو سیریس نہ لیا کرو اللہ کے بندو, تھوڑا سا چلتا ہے مارکیٹ میں. تو بات سمجھ میں آ گئی. تو مشورہ, اچھا یہ بات یاد رکھو, تو قرآن و سنت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مشورہ بہت ضروری, لیکن کرنی وہی ہے جو اپنی سمجھ میں آ رہی ہے. اور مشورہ اس کے ماہرین سے لینا ہے, مجھ سے نہیں لینا. اللہ کے بندو مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں جناب وہ MBA کر لوں یا وہ MPhil کر لوں, مجھے تو یہی نہیں پتا ابھی تک MPhil کا پورا سب میں ہوتا کیا ہے. MBA کا سرسری تصور تو ہے, مینجمنٹ سیکھی جاتی ہے نا, مجھے کیا پتا یار تو نے کیا کیا. یہ تو جاؤ کسی جنہوں نے MBA کیا ہوا ان سے مشورہ لو کہ یار تمہیں کر کے کیسا لگا. مولوی سے تم کیا باتیں پوچھ رہے ہو؟ ٹائم, تبھی میں لوگوں کو ملاقات کا ٹائم نہیں دیتا, پتہ نہیں کیا پوچھے گا مجھ سے بیٹھ کے. ہمارے فرماتے تھے مجھ سے جب کوئی ملنے آتا ہے تو میں اسے بولنے نہیں دیتا, خود ہی بولنا شروع کر دیتا ہوں. ہم نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں مجھے ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بولے گا یہ. ٹھیک ہے نا, کیا بولے گا, تو خود ہی بول کے اس کو چلا دو یہاں سے. تو کیا مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں میں شادی کر لوں؟ بھائی مجھے کیا پتا یار, آپ اپنے رشتے داروں سے پوچھو, ابا سے پوچھو, اماں سے پوچھو. تو مشورہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ اس فیلڈ کا ماہر ہونا چاہیے اور آپ کا خیر خواہ ہونا چاہیے. وہی 2 نمبر ہے. وہی آپ کی دودھ کی دکان ہے, جس ایریا میں آپ دودھ کی دکان کھول رہے ہیں وہاں پہلے سے ایک آدمی کی دودھ کی دکان ہے, اسی سے جا کے مشورہ لے رہے ہو یار میں دکان کھول لوں, وہ تو یہی کہے گا نہیں کھول بھائی, یہاں تو میرا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے بھائی. اس لیے کہ اس کو ڈر ہوگا کہ بھائی تو میں آ گیا تو میں کیا یہاں پہ میں تیل بیچوں گا پھر. تو مشورہ لینے سے پہلے کسی سے مشورہ لے لو کہ کس سے مشورہ لوں میں, آج کل کے لیے ضروری ہے. ہاں یہ مشورہ آپ مجھ سے لے لیں کہ حضرت میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو میں مشورہ کس سے لوں, اس میں آپ کو بتا دوں گا یہ کام کا مشورہ آپ کو فلاں قسم کا طبقہ دے گا. وہ تو کامن سینس کی چیز ہے نا یہ اس کے لیے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے. تو مشورہ لو خیر خواہ سے جو اس فیلڈ کا ماہر ہو, ہر فیلڈ کے مختلف ماہرین ہوتے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی قرآن میں ترتیب کس قسم کی. اس پر کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے, تو میں بس جلدی سے اپنی اصل بات کی طرف آ کے 2 منٹ میں اس کو سمیٹتا ہوں. تو میں سورہ ملک کے بارے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ سورہ ملک میں اللہ نے کیا فرمایا, اللہ عزیز بھی ہے اور غفور بھی. اب ٹاپک اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا. بات چل رہی تھی انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے, اور اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا, وہ اللہ ہے جس نے 7 مضبوط آسمان اوپر نیچے بنائے پہ در پہ. کیوں اللہ یہ بتا رہے ہیں؟ اپنا تعارف, کہ تمہیں جو پہلے میں نے آرڈر دیا نا کہ نیک, دیکھ رہا ہوں کہ کون نیک ہے اور کون بد ہے, تو تمہارے دماغ میں وسوسہ ہوگا کہ پتہ نہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں ہے, اللہ کی کوئی ذات ہے بھی یا نہیں ہے, کوئی ہمارا گاڈ ہے, کوئی خدا ہے. یہ ہر ایک کے ذہن میں شیطان مسئلے ڈالتا ہے کہ یار یہ سب چیزیں پہلے ثابت تو ہوں پھر میں آؤں گا نا اس طرف. اچھا عمل کرنا آسان کام تھوڑی ہے. تو اللہ بتاتے ہیں یہ جو اتنے بڑے بڑے آسمان بنے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی بڑی کائنات بنی ہوئی ہے, یہ خود سے بن گئی ہے کیا؟ خلق 7 سماوات طباقا, اور آگے دلیل دی اپنے وجود کی, ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, فرمایا اس کائنات پہ نظر ڈالو تمہیں اس کائنات میں عیب نظر نہیں آئے گا, مینجمنٹ نظر آئے گی, انتہائی ترتیب مرتب نظر آئے گی. یہ کائنات زمین چاند ستاروں کا نظام بڑا مرتب ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر, نہ تو سورج چاند سے ٹکراتا ہے, ولا الليل سابق النهار, نہ رات دن سے پہلے آتی ہے. تو بہت تمہیں اس کائنات میں مینجمنٹ نظر آئے گی. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ فرجع البصر هل ترى من فطور, اللہ فرماتے ہیں نظر اٹھا کے دیکھ اس کائنات کی وسعتوں میں, دوبارہ جا غور کر. ایک دفعہ تو میں نے پچھلی آیت میں تجھے کہا غور کر, اللہ فرماتا ہے فرجع, دوبارہ کر, دوبارہ فرجع البصر هل ترى من فطور, میں اب تجھ سے سوال کرتا ہوں کیا تجھے کوئی اس میں عیب نظر آیا اس کائنات کے نظام میں؟ بارشوں کا سسٹم, پہاڑوں کا سسٹم,
خوراک کا سسٹم, جنگل میں جانوروں کا سسٹم, ایک بڑا مضبوط نظام ہے چل رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں حل ترا, بتانا نظر آئے کہ نہیں آئے, چیلنج کر رہے ہیں. ثم ارجع البصر, اللہ کہتے ہیں تیسری دفعہ جا کے دوبارہ دیکھ. ثم ارجع البصر کرتین, اللہ فرماتے ہیں تیسری دفعہ بھی دیکھ اور کرتین, اب تیسری دفعہ بار بار دیکھ. یہ تو بار بار جا کے واپس آ رہے ہیں نا, پھر جا رہے دیکھنے کے لیے میرے کہنے پر. تو جب جانا واپس نہیں آنا, جب ریسرچ سینٹر میں جانا, اس کائنات کی وسعتوں میں غور کرنا, ایک ہی دفعہ بار بار غور کر لینا, بار بار اس کائنات پہ نظر ڈالنا. ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر, اللہ فرماتے ہیں تیری نظر واپس لوٹے گی, واپس لوٹے گی تیری طرف, خاسئا تھکی ہوئی ہوگی وہ, وہو حسیر, اور ذلیل ہو چکی ہوگی. تیرے دل میں جو شیطان وسوسے ڈال کر تجھے ایتھیس بنا رہا تھا, اللہ کے وجود کا منکر بنا رہا تھا, اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والا بنا رہا تھا, وہ جذبات تیرے ذلیل ہو چکے ہوں گے, رسوا ہو چکے ہوں گے اگر تو واقعی بصیرت کی آنکھوں سے دیکھے گا. ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر, فرمایا ذلیل ہو کے ہار کے لوٹے گی, وہو حسیر, اور تھک چکی ہوگی. تو عیب تلاش کرتے کرتے تھک گیا ہوگا مگر تجھے عیب نظر نہیں آ رہا ہوگا. یہ کیوں اللہ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ میں نے جب یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ اچھا بن کے دکھاؤ, تو تمہیں اچھا بن کے دکھانا پڑے گا.